اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قاعدہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ قرآن پاک پڑھنا آسانی کے ساتھ آ جائے، اور سب سے پہلے جو ہے نا حروف تہجی، ان کو حروف حجابی کہتے ہیں، سب سے پہلے ان کو سیکھا جاتا ہے، اور حروف کی پہچان ہو جاتی ہے کہ حروف کو کس طرح پڑھنا ہے، ان کی ادائیگی کیسی ہوگی۔ لیکن اگر حروف جو ہے ابتدا میں جو ہے نا ہم اگر صحیح نہیں پڑھیں گے، اس کی آواز کو صحیح نہیں پہچانیں گے، اس کا مخرج صحیح نہیں پہچانیں گے، تو بعد میں جو ہے نا اسی طرح غلط جو ہے نا سلسلہ چلتا رہے گا۔ قرآن پاک جو ہے نا ناظرہ بھی ہم پڑھیں گے، لیکن وہ جو حروف کی ادائیگی ہے جو شروع میں جو ہے نا ہم نے صحیح نہیں کی، تو وہ آخر تک رہتی ہے، اور بعد میں جو ہے نا صحیح کرنا اس کے لیے ذرا مشکل بھی ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے جو ہے نا حروف تہجی کو اسی انداز سے پڑھنا ہے، مخارج کے حساب سے پڑھنا ہے، اور پہچاننا ہے کہ کون سا حرف اس کی آواز کہاں سے نکلتی ہے۔ تو مخارج ہم نے الگ بھی پڑھے ہیں، لیکن یہاں جو ہے نا حروف تہجی کو الگ انداز سے جو ہے نا ہم نے آج پڑھنا ہے، اور جس طرح عام لوگ پڑھتے ہیں اسے انداز سے نہیں، بلکہ اس کے اندر جو مد ہے وہ بھی ہم نے کرنا ہے۔ حروف تہجی، حروف کے اندر جو مد ہے، اور اسی انداز سے جو ہے نا ہم نے آگے پڑھانا بھی ہے۔ تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں۔ الف الف الف، یہ اس کو یعنی کھینچنا نہیں ہے، بس منہ کے خالی حصے سے یہ ادا ہوتا ہے۔ جوف دہن یعنی منہ کا جو اندر کا خالی حصہ ہے، اس کا مخرج ہم نے پڑھا تھا، تو یہاں سے الف ادا ہوتا ہے۔ با جو ہے دونوں ہونٹ جو ہے نا آپس میں گیلے والے حصے سے ملیں گے، یعنی تری والے حصہ جو ہے اس کے ساتھ دونوں ہونٹ جو ہے نا آپس میں ملیں گے۔ بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے با کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر تا ہے، تو تا جو ہے نا زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ سے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو اس کو ہم نے تا پڑھنا ہے، اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ اس طرح ثا، تو ثا جو ہے نا اس میں یہ خیال کرنا ہے کہ سین کی آواز اس میں پیدا نہ ہو جائے، سین کے ساتھ بدل نہ جائے۔ انہیں عام طور پہ جو ہے نا اس کو سا پڑھتے ہیں، انہیں سین کی آواز میں پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ تو اس کا اصل مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک، ثنایا علیہ کا سرا۔ تو یہاں جو ہے نا اس طرح لکھا ہوا ہے، لیکن اب کو میں اس طرح انہیں دوسرے انداز سے سمجھا دیتا ہوں کہ زبان کی نوک، ثنایا علیہ جو سامنے دو دانت ہیں، ان کے اندرونی کنارے کے ساتھ زبان کی نوک لگے گی، تو یہ ث، اس کو ہم پڑھیں گے ث ث۔ تو نیچے دانتوں کے ساتھ زبان ٹچ نہ ہو، اگر نیچے دانتوں کے ساتھ زبان ٹچ ہو جاتی ہے تو پھر سین کی آواز ہو جائے گی، اور سین کی آواز سے بچنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے ث۔ تو ہم ابھی ان چاروں حروف کو پڑھیں گے۔ الف ب ت ث۔ اس کے بعد جیم ہے، جیم میں جو ہے نا مد تھوڑا زیادہ ہے، اور زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ حرف مدہ کے بعد اگر ساکن حرف آ جائے تو اس کی مقدار جو ہے نا پھر 5 سے 6 الف ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بھی میم جو ہے نا ساکن بنتا ہے، اور یہاں جو ہے نا یا مدہ ہے، یا مدہ کے بعد میم ساکن آ جاتا ہے، اس لیے اس میں جو ہے نا پھر بڑا مد آ جاتا ہے۔ جی ح خ، تو ان میں ایک الف کی مقدار مد بنتا ہے ح اور خ میں۔ تو ح کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے، وسط حلق یعنی گلے کا درمیانی حصہ، اور اس کے بعد پھر خ، خ جو ہے نا جہاں سے خرخراہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے تو وہاں سے اس کو ادا کرنا ہے، خرخراہٹ پیدا نہیں کرنی بلکہ وہاں سے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو اس کا جو مخرج ہے ادنی حلق ہے۔ ادنی حلق کا مطلب ہے کہ گلے کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، یعنی گلے کا شروع، وہاں سے اس کو ادا کرنا ہے خا، اور خا کو موٹا بھی کرنا ہے، موٹے حروف میں سے ہے۔ اس کے بعد پھر ان دونوں میں جو ہے دال اور دال میں جو ہے مد آتا ہے۔ اچھا، خا کے متعلق تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ ادنی حلق سے اس کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد دال ذال، تو اس میں جو ہے نا بڑا مد آ گیا، دال اور دال میں بڑا مد آ جاتا ہے، یعنی الف مدہ کے بعد لام ساکن آ گیا، تو یہ اس کی مقدار جو ہے وہ 5 سے 6 الف ہے۔ اس کے بعد پھر رو ز، را جو ہے اس کو ہم نے کہاں سے ادا کرنا ہے؟ زبان کا کنارہ سامنے والے دانتوں کے مسوڑوں سے را کو ادا کرنا ہے، لیکن اس میں زبان کی پشت کو بھی دخل دے، زبان کی پشت بھی جو ہے اس میں شامل ہے، جس کی وجہ سے اس میں جو ہے نا آواز تھوڑی سی موٹی بھی ہو جاتی ہے، رو رو۔
اچھا، تو یہ مستقل یعنی اس کو موٹا نہیں کرتے، بلکہ کبھی را جو ہے نا باریکی پڑی جاتی ہے زیر کی صورت میں، تو وہ را کے بیان میں انشاءاللہ آئے گا۔ تو یہاں صرف آپ نے اس کا مخرج معلوم کرنا ہے کہ را کو ہم نے کہاں سے ادا کرنا ہے، زبان کا کنارہ اور سامنے والے دانتوں کے مسوڑوں سے۔ زبان کی نوک اور ثنایا علیا اور سفلا، سامنے جو دو دانت ہیں نیچے والے اور اوپر کے، ثنایا سفلا اور ثنایا علیا، ان سے اس کو ادا کرنا ہے۔ زبان کی نوک وہاں بالکل یعنی لگے گی نہیں، بلکہ ان کے مقابل زبان کی نوک آ جاتی ہے اور ایک سیٹی کی مثل آواز پیدا ہوتی ہے، تو یہ اس کا مخرج ہے۔ اس طرح پڑھیں گے۔ اور سین، اچھا ان میں جو ہے نا زا اور سین اور صاد، اس میں جو ہے زبان سامنے والے دانتوں کے ساتھ لگتی نہیں، بلکہ یعنی مقابل آ جاتی ہے اور دانت آپس میں ملتے ہیں، دانت اب صرف آپس میں ملتے ہیں، جس کی وجہ سے سیٹی کی آواز جو پیدا ہوتی ہے نا، وہ دانتوں کے ملنے کی وجہ سے سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دانت انسان دبا کر جو ہے نا سب کو جو ہے نا ملا دیں، اس طرح بھی نہیں۔ جس طرح قدرتی طور پہ جس طرح دانت آپس میں جو ہے نا ملتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے دانت ملیں گے تو زبان جو ہے نا، زبان کی نوک ان کے مقابل آ جاتی ہے۔ سین یہ جو سیٹی کی آواز ہے نا، اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اس طرح صاد، شین جو ہے نا زبان کا درمیان اور اوپر کا تالو، اس کا مخرج ہے۔ وسط جو ہے نا درمیان کو کہتے ہیں، وسط زبان اور بالمقابل اوپر کا تالو، تو یہ شین کا مخرج ہے۔ اچھا، تو اس کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے؟ شین صاد ضاد۔ اچھا، صاد کا بھی مخرج وہی ہے جو زا کا ہے اور سین کا ہے۔ اچھا، ضاد کا جو ہے اس میں جو ہے کوئی بالکل دال کے حساب سے پڑھتا ہے، دعات پڑھتا ہے، زبان کی نوک سامنے دال کے مخرج میں جو ہے نا لگاتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ بعض جو ہے نا ضا کے مخرج سے ادا کرتے ہیں، یعنی زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے جو دو دانت ہیں، جو ضا اور ذال کا مخرج ہے وہاں لگاتے ہیں، تو یہ بھی غلطی ہے۔ اصل مخرج اس کا کیا ہے؟ اصل مخرج اس کا جو ہے نا وہ زبان کی کروٹ ہے۔ زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑھوں کی جڑ کے ساتھ لگے گی بائیں طرف، زبان کی نوک سامنے نہیں لگانی۔ زبان کی نوک اگر سامنے لگے گی تو یہ غلطی ہے اور مخرج جو ہے نا چینج ہو جائے گا۔ اگر کوئی زوا پڑھتا ہے یعنی زوات پڑھتا ہے تو پھر بھی غلطی ہے۔ اردو میں زوات کر کے پڑھتے ہیں، یعنی زبان کی نوک سامنے دانتوں کے ساتھ لگاتے ہیں، تو اس طرح بھی نہیں پڑھنا۔ اور بعض جو ہے نا وہ دعات پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی زبان کی نوک سامنے دانتوں کے ساتھ لگاتے ہیں، تو دونوں طرح یعنی یہ غلطی ہے، اس سے بچنا ہے۔ اس کا اصل جو مخرج ہے وہاں سے ادا کرنا ہے۔ تو مثل جو ہے نا وا کی آواز ہوگی، لیکن زبان کی کروٹ جو ہے نا اوپر داڑھوں کی جڑ کے ساتھ لگے گی بائیں طرف۔ جو داڑھیں ہیں نا اوپر، جو جس سے ہم کھانا کھاتے ہیں اور پیسنے کا کام جو کرتے ہیں، تو اس کو داڑھیں کہتے ہیں۔ وہ نقشہ جو ہے نا وہ الگ ویڈیو میں نے بنائی تھی، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں صرف آپ نے مخرج جو ہے نا سمجھنا ہے۔ تو زبان کی کروٹ اور اوپر کی 5 داڑھیں سائڈ سے جو ہے نا بائیں سائڈ لیفٹ سائڈ جو ہے نا، یہاں سے جو ہے نا ضاد کو ادا کرنا ہے۔ زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں کے ساتھ لگے گی، نیچے داڑھوں کے ساتھ نہیں، اوپر کی جو داڑھیں ہیں ان کی جڑ کے ساتھ آپ نے لگانا ہے، اور زبان کو تھوڑا تالو کی طرف اٹھائیں گے تو ضاد موٹا ہوگا، کیونکہ موٹے حروف میں سے ہے ضاد۔ تو اس کو ہم نے پڑھنا ہے ضاد، یعنی مد بھی بیچ میں کرنا ہے، ضاد۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا ہم نے اس کو ادا کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ان کا مخرج کیا ہے؟ تو زبان کی نوک اور ثنایا علیا کی جڑ سے، یعنی زبان کی نوک جو ہے سامنے اوپر کے دانتوں کے جڑ کے ساتھ لگے گی، اور جو ہے نا موٹے حروف میں سے اس کو موٹا بھی کرنا ہے۔ اور جو ہے اس کی ادائیگی اس طرح کرنی ہے، تو زبان کی نوک ثنایا علیا جو سامنے والے اوپر کے 2 دانت ہیں، ان کے اندرونی کنارے کے ساتھ زبان کی نوک لگے گی، تو اس طرح اس کو ادا کرنا ہے، اس کے بعد پھر
عین گلے کے درمیان سے، وسط حلق، وسط جو ہے نا درمیان کو کہتے ہیں، وسط حلق یعنی گلے کے درمیان سے اس کو ادا کرنا ہے، عین عین۔ تو عین نہیں پڑھنا، یعنی حمزے کے ساتھ چینج نہیں کرنا ہے، عین عین جو ہے نا وہ غلط ہو جائے گا اور حرف جو ہے نا چینج ہو جائے گا، تو اس سے بچنا ہے اور اس کو اپنے اصلی مخرج سے ادا کرنا ہے، عین۔ تو لیکن اس میں خیال یہ کرنا ہے کہ جس طرح گلہ گھونٹتے ہیں نا وہ والی آواز پیدا نہ ہو، اور اس کے بعد پھر غین غین، غین جو ہے نا گلے کے شروع سے ادا ہوتا ہے، ادنی حلق یعنی گلے کا شروع ہے، منہ کی طرف والا حصہ، یہاں سے اس کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد فا جو ہے نا اوپر والے دانت، دو دانت جو ہیں سامنے والے اوپر کے دو دانت یعنی ثنایا علیہ نچلے ہونٹ کے ساتھ لگیں گے، اندرونی حصہ جو ہے ہونٹ کا اس کے ساتھ لگیں گے، اور فا کو اس طرح ادا کرنا ہے۔ اب بعض جو ہے نا پشتو اسپیکنگ لوگ جو ہے نا وہ اس کو پا پڑھ لیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ دونوں ہونٹ آپس میں ملاتے ہیں اور اوپر والے دو دانت جو ہیں وہ نچلے ہونٹ کے ساتھ نہیں لگاتے، جس کی وجہ سے وہ فا کو نہیں پڑھ سکتے اور اس کی جگہ وہ پا پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد قاف اور کاف میں جو ہے نا فرق ہے، قاف جو ہے نا موٹا پڑھا جاتا ہے، کاف باریک پڑھا جاتا ہے، دونوں زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو سے ادا ہوتے ہیں، لیکن زبان کی جڑ کے دو حصے ہیں، ایک زبان کی جڑ کا وہ حصہ ہے جو گلے کی طرف ہے، اس سے موٹا قاف ادا ہوتا ہے، اور جو زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے اس سے چھوٹا قاف ادا ہوتا ہے، بس یہ فرق ہے۔ قاف کاف لام میم نون۔ اچھا، لام جو ہے نا زبان کا کنارہ اور سامنے والے دانتوں کے مسوڑوں سے جو ہے نا اس کو ادا کرنا ہے، اور میم جو ہے دونوں ہونٹ آپس میں ملیں گے، لیکن ہونٹوں کا جو خشکی والا حصہ ہے وہ آپس میں ملے گا، اور نون بھی جو ہے نا زبان کا کنارہ اور سامنے والے دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر واو، واو میں جو ہے نا ہونٹ جو ہے نا اپنے گول کرنے ہیں، لیکن گول جو ہے نا اس طرح ہوں گے کہ سائڈیں جو ہے نا آپس میں ہونٹوں کی ملی ہوں گی، درمیان میں کھلا ہوگا، ایک غنچہ سا جس طرح بن جاتا ہے، اس طرح واو پڑھا جائے گا۔ تو دوسری ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں جو ہے نا نقشہ جو ہے نا باقاعدہ واو واو۔ ہا جو ہے نا اقصی حلق سے اس کو ادا کرنا ہے، گلے کا جو آخر ہے وہاں سے اس کی آواز نکلے گی، حمزہ، تو حمزے کی آواز بھی گلے کے آخر سے یعنی اقصی حلق سے اس کو ادا کرنا ہے، لیکن حمزہ تو خیر نام ہے، اصل میں اس کی آواز ہے، جب اس کے اوپر زبر زیر پیش آئے گی نا، خواہ الف کی شکل میں لکھا ہو یا عین کی شکل میں لکھا ہو حمزہ جو ہے، تو اس کی اصل میں جو ہے نا حرکات کے ساتھ تعلق ہے، حرکات اس کے اوپر جو ہوں گی اسی آواز میں اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ تو اب حمزہ جو ہے نا اس طرح ای او، ای او، یہ جو ہے نا حمزے کی آواز ہے، یہ گلے کی آخر سے نکل رہی ہے، تو یہ نہیں کہ حمزہ کر کے جو ہے نا ہم جو ہے نا گلے کے آخر سے آواز نکالیں، اصل میں اس کی جو ہے وہ آواز ہے حرکات کے ساتھ، ای او، یا جو ہے نا حمزہ ساکن ہے تو ایک حمزہ دوسرے حمزہ کے ساتھ ملا رہے ہیں، جھٹکا ہوگا اس میں، تو یہ اس کی ادائیگی ہے گلے کے آخر سے ہوگی، یا تو یا جو ہے نا وسط زبان اور اس کے بالمقابل اوپر کے تالو سے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو اس طرح یعنی حروف تہجی کو پڑھا جائے گا، اور اس میں جو اندر جو مد آتا ہے وہ بھی آپ کو سمجھا دیا کہ اس طریقے سے جو ہے پڑھنا ہے، اور اپنی مرضی سے جو ہے نا مثلا بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی کو زیادہ کھینچ رہے ہوتے ہیں، کسی کو کم کھینچ رہے ہوتے ہیں، تو ایسے اصولاً یعنی ویسے تو اصل میں اس کی پہچان کرنی ہے، پہچان ہو جائے حروف کی، لیکن شروع سے ہم نے جو ہے نا یہ چیزیں پہچاننی ہیں، اور خود بھی پہچاننی ہے، آگے بھی جو ہے نا کسی کو پڑھائیں گے تو اس کو بھی بتانا ہے کہ اس طرح وہ پہچانیں، تاکہ شروع ابتدا جو ہے وہ صحیح ہو، تو آگے بھی انشاءاللہ سلسلہ صحیح رہے گا۔ تو امید ہے کہ یہ جو الف سے لے کر یا تک مخارج کے ساتھ میں نے آپ کو جو باتیں بتائیں، آپ کے ساتھ جو باتیں میں نے شیئر کی، تو امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔
تو دین جو ہے نا الحمدللہ آسان ہے، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن پاک کو ہم نے آسان کیا ہے، کوئی ہے جو ہے نا اس کو سیکھے، اس کو یاد کرے۔ تو اس میں مثلا کہ عمر کبھی نہیں ہے کہ عمر زیادہ ہے، صحابہ کرام جو ہے نا انہوں نے بڑی عمر میں جو ہے قرآن پاک سیکھا ہے اور آگے پھر سکھایا بھی ہے، بڑے بڑے علماء جو ہے نا بنے ہیں، اور ہم تک جو ہے نا صحابہ کرام کے ذریعے دین پہنچا ہے۔ تو انہوں نے بھی جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا سیکھا ہے، اور باقاعدہ قرأت کے ساتھ جو ہے نا ہم تک پہنچا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے نا اس کو ہم نے پڑھنا ہے، اور وہ اصول جو ہے نا اس وقت سے جو اصول طے تھے تو انہی اصولوں کے مطابق جو ہے نا ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے، اور پہلے تلفظ صحیح کرنے ہیں، تلفظ صحیح کرنے کے بعد جب قرآن پاک پڑھیں گے تو عربی لہجے میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت جو ہے نا اس میں جو ہے نا سرور ہے، سکون ہے، تو ثواب بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں عمل کی بھی توفیق دے۔ والسلام۔